تو چوتھا سوال جو ہے اس شخص نے نبی علیہ السلام سے کیا، قال احب ان اکون خیر الناس، اس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں میں سے بہتر ہو جاؤں، سب سے بہتر ہو جاؤں۔ تو قال، آپ نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر شخص وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ فکن نافعا لہم، بس تم اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو تم ان کے لیے نفع بخش ہو جاؤ، نفع دینے والے ہو جاؤ۔ تو یہ فرمانے علی شان جو ہے اس کی آج بہت سخت ضرورت ہے کہ آج ہر کوئی اپنا نفع تو دیکھتا ہے کہ میرا نفع کس چیز میں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بھائی کا نفع کس چیز میں ہے، اس سے فائدہ کیسے ہوگا۔ تو اس کی ضرورت ہے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو نہ تو کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ کوئی عزا دیتا ہے، نہ اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، اور یعنی کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ اس کی یعنی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل جو ہے دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کرتا ہے، یا اس کی جو ایک پریشانی دنیاوی مفہوم ہے، فرمایا دنیاوی پریشانی جو دور کرے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ یعنی کہ اتنا اجر ہے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنے کا۔ بلکہ یہیں تک نہیں، آپ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں کہ حضور نے مفہوم حدیث پاک کا فرمایا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے خوش دلی سے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، اسے نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اسے برائی سے روک لینا فرمایا کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، فرمایا کہ کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا کسی کمزور نظر والے کو اس کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ڈول سے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا کہ کتنی پیارا حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ وہ کام کہ جن پہ نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ کوئی مشقت لگتی ہے، نہ کوئی زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے ثواب اور اجر رکھا گیا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے جو کتنی شفقتیں رکھی گئی ہیں کہ اب بندہ اپنے بھائی سے خوش دلی سے ملتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا مشقت ہے، لیکن اس پہ بھی اجر دیا جا رہا ہے۔ کسی کو رستہ بتا رہا ہے تو اس سے بھی اجر دیا جا رہا ہے، کوئی رستے سے تکلیف دہ چیز تھی پتھر وغیرہ وہ ہٹا رہا ہے تو اس پہ بھی اجر دیا جا رہا ہے، کوئی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر رہا ہے تو اس پہ بھی اجر دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک کو بندے نظر رکھتے ہوئے بندہ سوچے یار خیر خواہی کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے، اور یہ تو یہ ہے بلکہ اصول الدین بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول الدین میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب چلا نا کہ کلیم بنایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جو ہے کلیم بنایا کیوں، کلیم اللہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یاد کرو کہ جب ایک مرتبہ تمہاری بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ بھاگ گیا، مفہوم ہے، تو تم اس کے پیچھے چلے اور دن کا اکثر حصہ تم اس کے پیچھے لگے رہے، لیکن جب تم نے اسے پکڑا اس بچے کو تو تم نے اس پہ غصہ نہیں کیا، تم نے اسے جو ہے مارا نہیں، تم نے اس پہ ڈانٹ ڈپٹ والا سسٹم نہیں کیا، بلکہ تم نے اسے پکڑا، اسے بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تو نے مجھے بھی تھکایا ہے اور خود بھی تھک گئے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری ادا جو ہے یہ ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے تمہیں کلیم بنا لیا، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنا کلیم بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر خواہی کس کے ساتھ کیا آپ نے؟ اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ، جانور کے، تو اللہ رب العزت اس پہ اتنا اجر ادا کر رہا ہے۔ آج اگر کوئی جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، آج اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آج اس کے لیے کوئی بہتری کا سامان کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس پہ بھی اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا. لیکن یہ ہے کہ آج خیر خواہی کریں تو صحیح نا، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائیں. آپ بزرگان دین کا پڑھ کے دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو کس قدر نفع پہنچایا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نفع بخش بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.